نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو شخص سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اپنی ذات کو فائدے کے لیے سیدھی راہ اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو گمراہی کا نقصان اسی کو ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ اپنا کوئی رسول بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، تو وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات کا مضمون یہ تھا کہ ہر شخص کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں اس کو کوئی محتاجی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جو دنیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن محاسبے کے لیے تم خود ہی اپنے لیے کافی ہو، تم خود ہی فیصلہ کرو گے تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں تم نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اب جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اپنے اعمال کھل کر سامنے آئیں گے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پھر سب لوگ اچھے اعمال کریں، خیر کی راہ پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انتظام کر دے۔ فرمایا من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ہم نے تو دونوں راستے متعین کر دیے، دونوں راستے بیان کر دیے۔ اب جو شخص بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے، تو لنفسہ، وہ اپنی جان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان اور وبال بھی اسی پر ہے۔ تو جب قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو دنیا میں اگر کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے تو وہ یہ مت سوچے کہ وہ کسی کا نقصان کر رہا ہے۔ اب اولاد یہ سوچنے لگ جائے کہ اچھا ابا کی بات نہیں مان رہے تو اس میں ابا کا نقصان ہے، ابا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے اولاد نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہاں، ابا سے زیادہ یہ پوچھ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد پر محنت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس نے ان کی فکر کی تھی یا نہیں کی تھی، اسلامی تعلیم کے حوالے سے اس نے اسباب مہیا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، یہ اس سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ لیکن اولاد راہ راست پہ کیوں نہیں آئی، یہ ابا سے پوچھ نہیں ہونی۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ایسے ہی تمام لوگوں کا حال ہے۔ تمام مصلحین جو اصلاح کرنے والے ہیں، واعظ کہنے والے ہیں، سب کے لیے یہ حال ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں لوگوں کی فکر کریں، ان کو راہ راست دکھائیں، ان کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ کوئی نہیں سمجھتا
چھوڑ دے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے فتنہ و فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اچھا کر رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے، برا کر رہا ہے تو نقصان خود اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کسی اور نے نقصان کیا، گناہ کیا تو کسی اور کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جو اس میں سبب بنا، جس نے اس میں تعاون کیا، تو اس کو اپنی ذات کے اندر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ کسی نے کسی کا نقصان کرنے کے لیے تعاون کر دیا تو جو جس نے نقصان کیا اس کی تو پکڑ ہونی ہے، جس نے ساتھ میں تعاون کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کا اپنا گناہ ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کسی اور کا ہے اور پکڑ کسی اور کو لیا جائے۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ آگے اللہ رب العالمین نے اصول ضابطہ شاہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہماری یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم حجت پوری کرتے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی دلیل بازی نہ کریں، بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اوہو آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے کیا نہیں کرنا تھا، ہم تو معذور ہیں۔ فَمَا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، لوگوں پر کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی، وہ قیامت کے دن کچھ کہنے کے لائق نہیں رہیں گے کہ ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بھی قوم میں جب ہلاکت واقع ہوتی ہے، عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، تو پہلے ہم حجت کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث ہوتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، شریعت کا نزول ہوتا ہے، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ نیکی کے کام کریں، برائی سے بچیں، پھر جب وہ نہیں بچتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رسول کو بھیجتا ہے، چاہے وہ رسول حقیقتاً مبعوث ہوا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ اب آپ کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تو رسول موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات موجود ہیں، وہ قرآن کی شکل میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو رسول موجود ہے من حیث الشریعہ، من حیث الاحکام، ان کی ترویج، ان کی اشاعت کے اعتبار سے۔ لوگ مسلسل اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کیے چلے جا رہے ہیں، جس میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم دی جاتی رہی ہے، اور بیان کیا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی چلا تھا کہ نماز فرض تھی یا نہیں تھی، روزہ فرض تھا یا نہیں تھا، بدیانتی چھوڑنی تھی یا نہیں چھوڑنی تھی، بدکاری چھوڑنی تھی یا نہیں وہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا خطہ، ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر کسی طرح سے اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی بات پہنچانے والا ہے ہی نہیں، اس کے ذمے شرک سے بچنا لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا افلا یعقلون افلا تعقلون، ہم نے عقل دی ہے، ہم نے نشانیاں دی ہیں۔ تو عقل کے اعتبار سے شرک سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام اس تک نہیں پہنچے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا شخص دنیا میں ہے جس تک کوئی تعلیم پہنچی ہی نہیں ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر اس کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین نہ ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کی گنجائش اس کے لیے نہیں ہوگی۔ فقہاء احناف نے اس میں اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے اس پر ایمان لانا رسول اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ ضروری ہوگا، اس کے بعد انبیاء رسول پر ایمان، ان کی تعلیمات پر، وہ اس پر ضروری نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین اس کے لیے پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل و شعور دیا ہے وہ بھی ایک جہت سے اس کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک پیغامبر ہے، اس کو پیغام پہنچا رہا ہے، وہ کائنات کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اس کو فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا اذا اردنا ان نہلک قریہ، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ امرنا مترفیہا،
کہ ہم اس کے آسودہ حال خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا تو وہ اس علاقے میں خطے میں نافرمانیاں کرتے ہیں، فحق علیہ القول اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اب یہ ظاہری ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ جو ظاہری طور پر موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہری مطلب کیا بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوشحال لوگوں کو معاذ اللہ برا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ برائی کرتے ہیں، اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے، اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ ظاہری ترجمہ تو یہ بن رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں مراد نہیں ہے؟ قرآن پاک کی دیگر آیات خود بیان کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا نافرمانی کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے نیکی کا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، وہ برائی کا حکم دیتا نہیں ہے، وہ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے تو بندے کو اختیار دیا، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اس کا پھر مطلب صحیح کیا ہوگا؟ مفسرین نے اس کے ایک بات، اس میں جب بہت سے مفسرین کی آراء آتی ہے نا کسی خاص موقع پر، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ قرآن پاک میں ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، اس میں بہت سی آیات تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمایا جس کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہے وہ انہی کے پیچھے بھاگتا ہے، انہی غلط چیزوں کو، انہی آیات کو لے کے بار بار آئے گا، دیکھو جی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جب کہ حقیقی مراد اللہ کے سوا سے کوئی بھی نہیں جانتا، وہ متشابہات میں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اس طرح کی کوئی آیت آ جاتی ہے کہ جہاں ظاہری طور پر مطلب کچھ اور بن رہا ہوتا ہے، تو وہاں پھر علماء کی، مفسرین کی آراء آتی ہیں۔ تو دو بڑی واضح آسان سی آراء ہیں، میں اس کو کل عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔